الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان 2 آیتوں کا ترجمہ، ان کا مطلب اور ان کے تقاضے کیا ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہیں۔ کن لوگوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں؟ ہم سے اور آپ سے۔ ہم ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لائے ہیں اسی لیے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اگر ایمان نہ لاتے تو نہ جانے کہاں کہاں ہوتے۔ کوئی کسی مورتی کے سامنے گھنٹی بجاتا، کوئی کسی پیڑ کے سامنے سجدہ کرتا، کوئی کسی قبر کے سامنے سجدے میں گرتا۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ تو اللہ ہم سے ہی مخاطب ہے اور ہمیں ہی فرما رہے ہیں اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے فرمایا واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی فیملی کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جب چولہا جلایا جاتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہے، اس کو ایندھن کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو آگ ہوگی جہنم کی، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، کوئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے، اس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ جو جہنمی انسان ہوں گے وہ اس کا ایندھن ہوں گے، اور پتھر کون سے ہوں گے؟
تو مفسرین نے فرمایا کہ جن پتھروں کی دنیا میں پوجا کی جاتی تھی، جن پتھروں کو لوگ پوجتے تھے مورتیاں بنا بنا کر، ان سارے پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ آگے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اس آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں، جو وہاں کے نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ نرم مزاج نہیں ہیں، ان کے اندر نرمی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جہنم کے فرشتوں کو بھی چکمہ دے کر بھاگ جاؤں گا اور وہاں بھی چونا لگانے کی کوشش کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فرشتے بڑے سخت مزاج ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دے دیا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ جو ان کو حکم مل گیا اس میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے سے اس کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، جہنم سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے ایمان والے اعمال بھی کرنے ہوں گے، اعمال اسلامی بھی کرنے ہوں گے، تب جا کر جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہیں، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ جو اسلامی اعمال ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہوگا، تب جا کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ صرف خود ایمان لے آئے، اعمال کر لے، اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ خود بھی ایمان کے ساتھ اعمال کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے، تب جا کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ اللہ نے جو فرمایا اس کو کرو، اللہ نے جس کا حکم دے دیا اس پر عمل کرو، اس کو کرو، اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ کرتے ہیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے تو اس آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ نبیوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان والے اعمال بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال پر ہی فیصلہ ہوگا۔ کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کسی نبی کا بیٹا ہونا یہ بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا،
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نافرمان تھا، بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوا۔ تو باپ نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، بڑے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود ان کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کا بیٹا ہونا یہ بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا، نبی کی بیوی ہونا یہ بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح کی ایک بیوی کافرہ تھی، جہنم میں جائے گی، اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا، وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ تو رشتہ داری کام نہیں آئے گی جہنم سے بچانے میں، کہ میں تو فلاں کا رشتہ دار ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال چلیں گے۔ جس کا ایمان اور عمل ٹھیک ہوگا وہ جہنم سے بچے گا، اور جس کا ایمان اور عمل ٹھیک نہیں ہوگا وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، چاہے اس کی رشتہ داری کسی سے بھی ہو۔ اور اگر ایمان اور عمل ٹھیک ہے تو پھر کتنے ہی بڑے کافر اور مشرک کے گھر میں ہو، جہنم سے وہ بچ جائے گا۔ حضرت آسیہ کی مثال ہے، فرعون کی بیوی ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن اسی کے گھر میں حضرت آسیہ ایمان لائی، وہ ایمان والی تھی تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو رشتہ داری اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، ایمان اور عمل دیکھا جائے گا۔ ایمان اور عمل ٹھیک ہے جہنم سے بچ جائے گا، ایمان اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ یہ لوگ ہیں، ہمیں اور آپ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ لوگ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَمَنْ يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ، کہ جو کنجوسی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کچھ نقصان ہے یا کسی دوسرے کا کچھ نقصان ہے۔ فرمایا یہ کنجوسی کرنا اس کے اپنے نفس کے لیے برا ہے، اس کنجوسی کا نقصان اس کے نفس کو ہی ہوگا، اسے خود ہوگا۔ وہ کنجوسی کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرچ کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں خرچ کرو گے تمہارا نقصان۔ اللہ کا کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے دھمکی دی ہے کہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جب ان سے مانگا جاتا ہے تو دیتے نہیں ہیں، اللہ نے آگے دھمکی دی، فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مانگا جا رہا ہے، لیکن تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہاری مٹھی کھل نہیں رہی ہے، تو فرمایا یستبدل قوما غیرکم، پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، اس خدمت سے تمہیں ہٹا دے گا، کسی دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے دین کے لیے کسی سے بھی کام لے سکتا ہے،
اللہ اپنے دین کی خدمت کسی سے بھی کروا سکتا ہے، غیروں کو اللہ ہدایت دے کر ان سے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم رہیں گے تو دین کا کام ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں چلے گئے، دین کا کام چل رہا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے پھر بھی دین کا کام ہوتا رہے گا۔ تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے محتاج نہیں ہے اللہ۔ اگر ہم پیٹھ پھیریں گے، بات نہیں سمجھیں گے اور اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں اس خدمت سے ہٹا دیں گے، کسی دوسری قوم کو پیدا فرمائیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ لوگ ہماری طرح ناہنجار نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہماری طرح ناشکرے نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہماری طرح نافرمان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اس مال کو خرچ کریں گے۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی، ان کا ترجمہ مطلب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اب نمبر ہے کہ ان کے تقاضے کیا ہیں۔ ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کا جو ماحول ہے دنیا کا، ہمارے ملک کا، اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ گمراہی کا دور چل رہا ہے، ہر طرف سے فتنے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا ایمان دلوں سے رخصت ہو جائے، کس طریقے سے مسلمان اپنی اسلامی روایت کو، اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو بھول جائے اور غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنے لگے۔ اس کی بڑی زور و شور سے تیاری چل رہی ہے اور بڑی قوت کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے لیے فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کا قول ہے وبا کے دور میں ڈاکٹروں سے دوری جان کا خطرہ، اور گمراہی کے دور میں علماء سے دوری، دین سے دوری ایمان کا خطرہ۔ وبا کا دور چل رہا ہے، ایسے میں اگر مریض ڈاکٹر سے بھاگے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، اور گمراہی کا دور چل رہا ہے۔ اس دور میں اگر ہم ایمان سے، دین سے، اعمال سے، مسجدوں سے، اپنے علماء سے دور بھاگیں گے تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہوگی۔ اس کے لیے جگہ جگہ اپنے علاقے میں، اپنی بستیوں میں مکتب قائم کرنا ہوگا، بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا۔ جہاں 10 گھر ہو وہاں ایک مکتب ہونا چاہیے، تاکہ وہاں بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم پڑھایا جا سکے، قرآن کی تعلیم دی جا سکے، ان کو اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر سکھایا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ بڑے ہو کر وہ گمراہ نہ ہو۔ تو ایک تو مکتب کا نظام قائم کرنا ہوگا، جگہ جگہ دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، اور اپنی گاڑی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس پر خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمارا مزاج بن گیا کہ سارے کام سے جب فرصت ہو جاتی ہے آخر میں جا کر کے ہم تعلیم پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے تعلیم پر خرچ کرتے، اس کے بعد دوسرے کام ہوتے۔ لیکن ہمارا مزاج الٹا بن گیا ہے، سارے کام پہلے ہوں گے، ساری خواہشات پہلے پوری ہو جائیں گی، ساری تمناؤں کو پورا کر کے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اب بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے دینی تعلیم سے بھی دور ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہیں، دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ تعلیم کی اہمیت ہوتی تو سب سے پہلے تعلیم پر خرچ کیا جاتا، سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا جاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہے مکتب کا نظام، دینی تعلیم کا انتظام، جگہ جگہ اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی بھی مسلمان بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب نہ جا رہا ہو، مدرسے نہ جا رہا ہو۔
اگر یہ نہیں کرتے تو ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ آج جو بچے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اگر آج ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو کل کو یہ بڑے ہو کر اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں، اس کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ آج اگر اس کی فکر کر لی، بڑوں نے، گھر کے بزرگوں نے، والدین نے اگر اس کی فکر کر لی کہ ہمارا بچہ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر صحیح راستے پر قائم رہیں گے۔ اور اگر آج فکر نہیں کی، ان کی دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو بڑے ہو کر وہ غیروں کے ماحول میں چلے جائیں گے۔ آج جو سننے میں بات آتی ہے کہ مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مسلمان ہے اس کے باوجود قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہے، مسلمان ہے اس کے باوجود اسلامی اعمال کو وہ غلط بتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اس کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوا تھا، بچپن میں اس کو دین نہیں سکھایا گیا تھا۔ اگر بچپن میں اس کے ماں باپ نے فکر کر لی ہوتی، اس کو صحیح دین سکھا دیا ہوتا، قرآن و حدیث پڑھا دیا ہوتا، تو آج وہ بچہ بڑا ہو کر اسلام کے خلاف نہ بولتا، اپنے مذہب کے خلاف نہ بولتا، اپنے مذہب کی چیزوں کو غلط نہیں بتاتا، غیروں کی تہذیب کو نہیں اپناتا۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر اپنے بچوں کے مستقبل کو صحیح کرنا ہے، ان کو صحیح راہ دکھانی ہے، تو آج ہی سے فکر کرنی ہوگی اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو کہیں نہ کہیں ہم فکر کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، اس کی اہمیت کہیں نہ کہیں دل کے اندر ہے، لیکن دینی تعلیم سے بہت دوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں کا پہلا تقاضا یہ کہ اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام، اپنے گھر میں دینی تعلیم کا انتظام، اپنے گھر میں دینی کتابوں کی تعلیم، تب جا کر کے ہمارے بچوں کا اور ہماری عورتوں کا، بیٹیوں کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر تعلیم کا انتظام نہیں ہوا تو پھر ان کے ایمان کی اور اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا کام تو مکتب کا نظام، دینی تعلیم کا انتظام ہے، اور دوسرا کام ہمارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہوگا اس کے گھر میں ہدایت ہوگی۔ ہدایت کا پاور ہاؤس زمین پر یہ مسجدیں ہیں، یہیں سے ساری دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ کا وہ نور کہاں ملتا ہے؟ مسجدوں میں ملتا ہے۔ مسجدوں سے جس کا تعلق ہوگا اس کے گھر کے اندر ہدایت ہوگی، جس گھر کا تار مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہوگا اس کے گھر میں ہدایت کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پہلا کام تو مکتب کا نظام قائم کرنا ہوگا، دینی تعلیم کا انتظام اپنے بچوں کے لیے، جہاں جہاں دینی تعلیم کا انتظام ہے وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب سے دور ہو، اس کو مکتب میں بھیجے، دینی تعلیم اس کو دلوائے۔ اور دوسرا کام کہ ہمیں اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ سب کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہوگا۔ مفت میں کوئی کام نہیں ہوتا، دنیاوی کام کے لیے ہم بہت خرچ کر دیتے ہیں، یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ دنیا کے سکون کے لیے ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سکون دنیا میں رہ جائے گا۔ اور مسلمان کا ایمان ہے کہ اصل سکون آخرت کا سکون ہے۔ دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزار لی، اگر آخرت بن گئی تو آدمی کامیاب ہے۔ اور دنیا میں بہت عیش سے رہا، بہت آرام سے زندگی گزاری، لیکن آخرت خراب ہو گئی تو وہ آدمی ناکام ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جہاں ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں وہیں ہمیں آخرت کے سکون کی بھی فکر کرنی ہے، آخرت میں جہنم سے بچنے کی بھی فکر کرنی ہے۔ جہنم سے اسی وقت بچا جائے گا جب بچوں کے اندر دینی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم آئے گی تو وہ دینی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے خرچ بھی کرنا ہوگا۔ جو مکتب ہیں، جو مدرسے ہیں، ان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنا مالی تعاون ان کو پیش کرنا ہوگا۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مدرسے والا آئے گا اور کھڑے ہو کر چلائے گا، آواز لگائے گا، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، تب ہم دیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں
خود جا کر کے مدرسے میں پیش کرنا چاہیے کہ لیجیے حضرت یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے مدد ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم انتظار میں رہتے ہیں کوئی ہمارے دروازے پر آئے گا، کھٹکھٹائے گا، مسجد کی مدرسے کی رسید دکھائے گا، اس کے بعد ہم دیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم خود جا کر کے مدرسوں کی امداد کریں تاکہ مدرسے مضبوط ہوں گے، وہاں بچوں کو دینی تعلیم ملے گی۔ وہ بچے جب وہاں سے پڑھ کر کے باہر نکلیں گے تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں دینی تعلیم کو عام کریں گے، تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ ہم نے مدرسے میں مدد کی، مدرسے میں بچے نے پڑھا، ہماری دی ہوئی کتابوں میں اس نے پڑھا، ہماری دی ہوئی چٹائی پر اس نے بیٹھ کر کے پڑھا، ہمارے دیے ہوئے سامان کو اس نے استعمال کیا۔ کل کو وہ بچہ باہر جا کر دین کی خدمت کرے گا تو جتنی دین کی خدمت وہ کرے گا، جتنا دین کا کام کرے گا، ان سب کا ثواب مدد کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو مکتب کا نظام ہر محلے میں، اپنی بستی میں قائم کرنا ہے، اور جہاں مدرسے ہیں اپنے علاقے کے یا دور دراز کے کہیں بھی ان کو مضبوط کرنا ہے، خود بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اس انتظار میں نہیں رہنا کہ کوئی مانگنے آئے گا تب ہم دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنا تعلق مسجدوں سے مضبوط کرنا ہے۔ جب مسجدوں سے ہمارا تعلق ہوگا، مسجدوں میں ہمارا آنا جانا ہوگا، تو یہاں سے ہمارے گھروں میں ہدایت جائے گی۔ جو آدمی مسجد میں نہیں آتا اس کو کیا پتا مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں کیا ملتا ہے، مسجد میں کیا تعلیم ہوتی ہے۔ جب وہ خود نہیں آ رہا تو اپنے گھر والوں کو کیا سمجھائے گا؟ تو جو آدمی مسجد میں خود آئے گا، اس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا، اس کے گھر میں ہدایت پہنچے گی۔ وہ پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے گا، بیٹی کی بھی فکر کرے گا، بیٹے کی بھی فکر کرے گا، بیوی کی بھی فکر کرے گا، بہن کی بھی فکر کرے گا، والدین کی بھی فکر کرے گا۔ لیکن کون کرے گا؟ جو مسجد میں آئے گا، اس کو اپنی فکر ہوگی تب دوسروں کی فکر کرے گا۔ آدمی سب سے پہلے اپنی فکر کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ تو جب وہ خود صحیح راستے پر نہیں ہے، خود اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، تو دوسروں کو کیسے لانے کی کوشش کرے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو یہ دو کام کرنے ہیں اس وقت کے حالات کے مطابق، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایمان اور اعمال کی بقا اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا مضبوط انتظام کریں، اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں اور اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔